نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ اب ہمارے 11ویں سبق سے مراقبہ مشارب مشرب کی جمع ہے کہ جس گھاٹ سے آدمی پانی پیے۔ تو یہاں عمدۃ السلوک میں یہ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بارے میں بھی میں عرض کروں، جن سالکین کے پاس یہ کتاب نہیں ہے وہ ضرور اس کو اپنے پاس رکھیں مطالعے میں، اور یہ انشاءاللہ رہنمائی کے لیے بہت ہی مجرب کتاب ہے۔ یہاں حضرت فرماتے ہیں کہ مراقبہ احادیت کے بعد مراقبات مشارب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مشارب جمع ہے مشرب کی، بمعنی راہ و گھاٹ، یعنی جس گھاٹ سے، جیسے میں نے عرض کیا نا، پانی پیتے ہیں جس جگہ سے۔ ان مراقبات کے ذریعے سالک مقام فنا تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے ان کو مشاربات کہتے ہیں۔ عالم امر کے، جیسے میں بتا چکا ہوں، دو عالم ہیں، ایک عالم امر جو اللہ کے کن سے ہوا ہے، اور ایک عالم خلق جو اللہ نے اسباب کے تحت بنایا ہے۔ عالم امر کی ہر لطیفے کی اصل عرش کے اوپر ہے، چنانچہ لطیفہ قلب کی اصل تجلی افعال الہی ہے۔ لطیفہ روح کی اصل تجلی صفات ثبوتیہ ہے۔ لطیفہ سر کی اصل تجلی شؤونات ذاتیہ ہے۔ لطیفہ خفی کی اصل تجلیات صفات سلبیہ ہے۔ لطیفہ اخفیٰ کی اصل تجلی شان جامعہ ہے۔ جب تک ہر لطیفے کی نورانی ہو کر اپنی اصل تک نہ پہنچے، اس لطیفے کی فنا حاصل نہیں ہوتی۔ واضح ہو کہ جب تک ہر مراقبے کا اثر سالک کے لطیفے پر محسوس نہ ہو، ہرگز دوسرے مراقبے کی تلقین نہ کی جائے، ورنہ ماسوا کا خیال دل سے کبھی دور نہ ہوگا، اور اس کو مقام فنا تک، جو ولایت کا پہلا قدم ہے، رسائی نصیب نہیں ہوگی۔ یہ خاص طور پہ شیوخ حضرات کے لیے ہے کہ جب تک وہ اپنے متعلقین میں دیکھیں نہیں، کہ جس کو مثال کے طور پہ یہ مراقبات بتا رہے ہیں، جب تک اس پرٹیکولر مراقبے کا، اس خاص مراقبے کے اثرات ظاہر نہ دیکھیں سالک کے ان لطائف پہ، آگے کا سبق نہ دیں، کیونکہ اگر اس کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، آپ آگے اس کو لے کے جاؤ گے تو سالک کا بھی نقصان ہو جائے گا۔ اس میں آج ہم بہت اس جلدی میں رہتے ہیں کہ جی 1 2 3 5 تاکہ 35 سبق پورے ہو جائیں۔ 35 سبق پورا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ان اسباق کا مقصد ہے کہ ہم صاحب نسبت ہو جائیں، اللہ تعلق مع اللہ مستقل دائماً ہمیں نصیب ہو جائے، یہ مقصد ہے۔ آپ 35 پہ پہنچ گئے اور آپ کو فائدہ تعلق مع اللہ نصیب نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے کیس میں شیخ جو ہے دوبارہ پہلے سبق سے شروع کر دیتا ہے، کہ جیسے آپ ایک آدمی نے اینٹی بائیوٹک کا کورس کیا، فائدہ نہیں ہوا اس کو، تو واپس ڈاکٹر کرا دیتا۔ تو یہ سالکین کے لیے بھی ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لیں، جو سبق ہو اس پہ خوب محنت کی جائے، تاکہ اس سبق سے جو فائدہ ہے وہ پورا جب ظاہر ہو جائے، اور ظاہر سالک خود نہیں اس کا فیصلہ کرے گا، وہ اس کا شیخ کرے گا۔ تو یہ اب کون سا مراقبہ؟ تجلیات افعال الہی کا مراقبہ ہے۔ اس کی نیت کیا ہے کہ فیض آتا ہے اس ذات سے، میں اس کی نیت پڑھ بھی دیتا ہوں۔ یا الہی، تجلیات افعالیہ کا وہ فیض جو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم علیہ السلام کے لطیفہ قلب میں القاء فرمایا ہے، پیران کبائر کے طفیل میرے لطیفہ قلب میں بھی القاء فرما دیجئے۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ پھر وہ فیض آ رہا ہے کہاں؟ میرے قلب میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے جو مشائخ ہیں ان کے قروب سے ہوتے ہوئے ہمارے لطیفہ قلب میں آ رہا ہے، وہی فیض والی نیت ہے کہ فیض آ رہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور وضاحت کر دوں، کئی لوگ اس غلطی میں پڑ جاتے ہیں کہ فیض جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے ملا اور آدم علیہ السلام سے ہمیں آ رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں جو وہ فرما رہے ہیں یہ یعنی اس کا ایک نمونہ بتا رہے ہیں کہ کون سا والا فیض ہے۔ یہ وہ فیض ہے جو آدم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا، اس نمونے کا فیض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے ہمارے پیران کبائر، یعنی ہمارے جو اسلاف اور ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے،
ان کے لطیفہ قلب سے ہوتے ہوئے میرے لطیفہ قلب سے آ رہا ہے۔ تو پھر دوبارہ میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اب یہ تجلیہ افعالیہ کا جو فیض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے چل کے اور ہمارے مشائخ کے قروب سے ہوتے ہوئے سالک کے قلب پہ آ گیا، مگر یہ کس کا ہے، یعنی اس کی کون سی قسم ہے؟ تو اس کے لیے وہ یہ کون سی قسم ہے؟ یہ وہ والا فیض ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے آدم علیہ السلام کو القاء کیا گیا تھا، تو وہی فیض اب مجھے آ رہا ہے۔ حضرت اس کے اثرات میں فرماتے ہیں کہ اس لطیفے کے مراقبے میں اپنی افعال اور تمام مخلوق کے افعال سالک کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں، اور ایک فاعل حقیقی کے فعل کے سوا اس کی نظر اس کو اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں جی میں نے یہ کیا، فلاں صاحب نے میرا کام کر دیا، وہ یہ کر سکتا ہے، تو اصل میں حقیقت کھلتی ہے کہ نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کچھ کرتا ہے۔ اصل میں فاعل حقیقی کون ہے، اصل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ دیکھیں زبان سے تو ہم سب کہتے ہیں، مگر دل سے اس کو اور اس درجے یعنی حق الیقین تک معاملہ پہنچ جائے ہمارا۔ دیکھیں ہم ایک طرف تو کہتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اور اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ رزق دینے والا ہے، مگر جب ہم اپنا کام کاروبار میں جاتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم حرام میں ملوث ہو جاتے ہیں، رشوت میں یا اور غلط چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ رزق دینے والا تو اللہ ہے، مگر اس کا مطلب ہے ہمارا ابھی ایمان پختہ نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ رزق دینے والا ہے، مگر یہ فلاں آدمی بھی کرتا ہے، یا فلاں آدمی بھی میری فائل آگے کر دے گا، میرا کام بنا دے گا۔ تو اس سب سے پھر انسان کی نگاہ اٹھ جاتی کہ فاعل حقیقی جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اس کی دید کا غلبہ ہو جاتا ہے تو سالک کائنات کی ذات و صفات کو حق تعالیٰ سبحانہ کی ذات و صفات کا مظہر دیکھتا ہے، اور ماسوا کو اس قدر بھول جاتا ہے کہ بتکلف یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتا، اور دنیا کے غم و خوشی سے قلب متاثر نہیں ہوتا۔ اس کو فنائے لطیفہ قلب کہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ یہاں اس مراقبے کی برکت سے کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اتنا اللہ کی یاد میں، اللہ کی دید میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہے اور اتنا غلبہ ہو جاتا ہے کہ اس کو تمام کائنات میں بس نہ اپنی ذات نہ کسی اور کی ذات کچھ نظر نہیں آتا، صرف اللہ کی ذات نظر آتی، اور اللہ کی یاد میں اور ذات میں اور دید میں اتنا مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس کو کوئی خوشی متاثر نہیں کرتی، کوئی غم متاثر نہیں کرتا۔ وہ ہر چیز میں یہی دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کا فعل ہے۔ اگر کسی کے یہاں سے خوشی آئی ہے یا کسی ذریعے سے غم ملا ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فعل اللہ کا ہے، اور کس اللہ کا ہے؟ جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو وہ اللہ نے جو کیا ہے تو وہ ایسا اللہ سے راضی برضا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ہر امر پر راضی ہوتا ہے، اور وہ اس واسطے کوئی خوشی اس کو بھی متاثر نہیں کرتی، کوئی غم بھی اس کو متاثر نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔